جو حج پہ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے وہاں قربانی دیتے ہیں، وہاں بھی قربانی ان کی ہوگی، وہ بھی دیں گے؟ پاکستان میں وہ اپنی قربانی وہ دیں گے؟ جی وہاں تو دیں گے، پاکستان میں بھی دیں گے قربانی۔ دیکھیں وہاں بھی وہ قربانی دے گا کہ جو حج کران یا حج تمتع کے لیے جا رہا ہے۔ یعنی عام طور پہ ہمارے یہاں حج تمتع کی نیت سے جاتے ہیں، یعنی پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو حج کے ایام آتے ہیں اس میں حج کا احرام یہ باندھتے ہیں۔ تو حج تمتع عام طور پہ ان کا ہوتا ہے، اور حج تمتع والے کے لیے قربانی یہ ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ حج کی قربانی ہے۔ جو اللہ پاک نے آپ پر حج کی نعمت کی ہے، انعام آپ کو حج کا عطا فرمایا ہے، تو اس کے شکرانے میں آپ نے یہ قربانی کرنی ہے۔ جہاں تک رہا معاملہ سالانہ جو قربانی ہوتی ہے بقر عید پر، اس کا معاملہ جدا ہے۔ وہ ایک تو اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس اتنا نصاب موجود ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی لازم ہو رہی ہے۔ دوسرا اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ مقیم ہونا چاہیے، جو مسافر ہے اس کے اوپر قربانی نہیں ہوتی۔ اب جو قربانی کے 3 ایام ہیں، 10 تاریخ سے لے کے 12 تاریخ تک، یہ ایام تینوں ایام کے اندر اس بندے کو دیکھا جائے گا کہ جو صاحب نصاب ہے وہ ساتھ ہی ساتھ اس میں مقیم بھی ہے یا مقیم نہیں ہے، یعنی مسافر تو نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ اب حج پہ جو جانے والے ہوتے ہیں وہ دونوں طرح کے افراد ہوتے ہیں کہ بعض صورتوں میں وہ مسافر بنتے ہیں اور بعض صورتوں میں وہ مقیم بنتے ہیں۔ وہ تو سارے ہی مسافر ہوتے ہیں جی۔ تو اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص مکہ مکرمہ میں چونکہ 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو یہ مینا کی طرف لوگ جاتے ہیں، ہم یوں اس کو کر لیں، اگر یکم ذوالحجہ سے پاکستان سے گیا، اب وہ تو پھر ایک دوسری صورت ہو جائے گی۔ ہم پہلے اس پر آ جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ شخص 20 ذی قعدہ کو ٹھیک ہے پاکستان سے گیا وہ حج کرنے کے لیے، اور اس کے ابتدائی سارے کے سارے ایام یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 15 دن سے زیادہ وہ مکہ مکرمہ کے اندر رہے گا مینا جانے سے پہلے صحیح کہ 20 کو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ 5 تاریخ تک یا حد میں 6 تاریخ تک اس کے 15 دن ہو جائیں گے۔ تو اب یہ 15 دن یا مکہ مکرمہ میں رہا تو یہ ہو گیا مقیم۔ اب جب وہ وہاں پہ مقیم ہے اور صاحب نصاب بھی ہے تو پھر اس کے اوپر جو حج کے علاوہ کی قربانی ہے بقر عید کی وہ کرنا اس پر لازم ہو جائے گی۔ اب چاہے وہ وہیں پہ کر لے، چاہے یہاں پاکستان میں کسی کو وہ اپنا وکیل بنا دے کہ دونوں مقام پر وقت موجود ہونا چاہیے۔ اب اگر اس کے لیے یہاں پر قربانی کر دی جاتی ہے تو اس کی قربانی اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے مثال کے طور پر اس کے مقیم رہنے کی، کہ مثال کے طور پر جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یکم ذی الحجہ کو وہ گیا ہے، اب یکم ذی الحجہ کو جب وہ جائے گا تو ظاہر ہے کہ 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو اسے مینا کی طرف جانا ہے، تو یہ مقیم تو یہاں پر ہو نہیں سکتا کہ کنفرم ہے کہ مکہ مکرمہ سے اس نے مینا کی طرف ان تاریخوں کے اندر نکل جانا ہے۔ اب یہاں پر یہ مقیم نہ ہوا، لیکن 12 تاریخ کو یہ آ جاتا ہے مکہ مکرمہ واپسی، رمی کر کے پہنچ گیا مغرب سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ۔ اب اس کا یہاں پہ جو اسٹے ہے، اس کا جو یہاں ٹھہرنا ہے وہ 15 دن کا ہے۔ اب چونکہ یہ ایام ہو گئے اس کے قربانی کے ایام کے اندر، یہ ہو گیا مکہ مکرمہ کے اندر مقیم، تو اب اس اور ہے بھی صاحب نصاب، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب چاہے وہیں پہ کروا لے یا چاہے تو یہاں پاکستان میں کسی کو اپنا وکیل بنا دے کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے، تو یوں اس کی حج کی قربانی بھی ہوگی اور ساتھ میں یہ سالانہ قربانی۔ اور اگر اس کے بہت اہم بات ہے کہ جو 12 کے بعد عام طور پہ شاید کو اس طرف توجہ کم کرتے ہوں گے کہ 12 کی رمی کے بعد اب وہ جا رہے ہیں، اور پھر اگر 15 دن کی نیت بھی ہے جی مکہ میں، مکہ مکرمہ وہ بڑی تعداد ہے کہ جو ان کا ایسا ہوتا ہے، کیونکہ جن کا بالکل آخر کے اندر جا کے پیکج ہوتا ہے، بالکل آخر میں بعض لوگ جاتے ہیں 5 تاریخ کو 6 تاریخ کو بھی اسے کافی، وہ پھر رکتے ہی ہیں، وہ پھر ان کا بالکل آخر کے اندر یہ ہوتا ہے، اور ان کو پھر 8 دن محرم کے تقریباً عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں گزارنے ہوتے ہیں، باقی وہ 15 16 17 18 دن جو ہے ان کے یہ مکہ مکرمہ کے اندر گزرتے ہیں، ذی الحجہ کے، یعنی 12 تاریخ کے بعد بھی اتنے دن وہاں پر گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی ایسوں کے لیے مفتی صاحب تو بڑا اہتمام کرنا ہوگا نا، کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اب ادھر سے رمی کی اور رمی کرنی ان کو وہ زوال کے بعد یعنی ظہر کے وقت عام طور پہ کر کے یہ عصر میں کرتے ہوئے اپنی رہائش گاہ میں گویا کہ پہنچ رہے ہیں یا مغرب کے قریب قریب پہنچ رہے ہیں، تو ان کو بالکل ایک پرفیکٹ اہتمام کرنا ہوگا کہ یہاں پہ کسی کو مقرر رکھیں کہ ان کی طرف سے کر لیں، یہ آسان طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں مقیم بنتے، وہاں پہ مسافر رہتے ہیں، جیسے یکم ذی الحجہ کو گئے اور پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی انہوں نے اتنے دن نہیں رہنا، مسافر ہی رہیں گے اس میں، تو پھر اس صورت میں ان کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اب اس میں احتیاط یہی ہے کہ آپ جانے سے پہلے جو آپ کی، کیونکہ قافلہ مقرر ہوتا ہے کہ کس نے کتنے دن وہاں پر رہنا ہے،
تو اس حوالے سے مفتی صاحب سے، کسی بھی سنی مفتی صاحب سے، معتمد مفتی صاحب ہوں یا دارالفتہ اہل سنت ہے، اس میں معلومات لے لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جن کا ایک معمول ہوتا ہے کہ وہ گئے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی انہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے، اور ایام دونوں طرف موجود ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے یہاں قربانی عام طور پہ کی جا رہی ہوتی ہے، بعض اوقات نفلی ہوتی ہے وہ، تو وہ نفلی قربانی، بلکہ بعض تو اللہ پاک نے جن کو وسعت دی ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم قربانی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر بھی، تو نفلی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ کی طرف سے قربانی نفلی کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان میں یہ عام جو قربانی ہے یہ ہو جائے گی، حج کی قربانی؟ حج کی قربانی تو حرم کے اندر ہونا شرط ہے، اور وہ وہیں عام طور پہ ہوتی ہے۔